نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے سراپا نور بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد یعنی صحابہ کی کس طرح تعمیر کی، سنوارنے اور ان کی زندگیوں کو مقصدی اور باوقار بنانے کے لیے چند بنیادی اصول دیے۔ دنیا میں بے شمار تعلیمی اور تربیتی درسگاہیں موجود ہیں جہاں علم و فن کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھے اخلاق والے انسان بہت کم نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، فرمایا، جو کچھ کیا اور جس راستے کی طرف رہنمائی فرمائی وہ سب اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی براہ راست نگرانی میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری نگرانی میں تھا۔ سیرت ہر انسان کے لیے ہی اس لیے قابل نمونہ ہے۔ قلبی، ذہنی اور فکری طریقے سے فرد کی تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ سب سے پہلے انسان کے دل کو سنوارنے کی طرف توجہ دی، کیونکہ دل کی اصلاح ہی اصل اصلاح ہے۔ ایمان و یقین، توحید، رسالت اور آخرت پر پختہ ایمان پیدا کیا۔ ایمان اور بندگی کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت ایمان کی دی، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارا عقیدہ پختہ ہو۔ ایمان کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی گزارنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت یافتہ نبی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی انہی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اسی طرز زندگی پر عمل کرنا چاہیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بھی واضح فرمائی کہ انسان کو ایک دن موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اسے جنت کی نعمتیں ملیں گی اور جس کے اعمال برے ہوں گے اسے سزا دی جائے گی۔ علمی اور تعلیمی فکر سے فرد کی تعمیر۔ علم ہماری زندگی کو شعور دینے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی تعمیر میں علم کو بنیاد بنایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد یا عورت ہو سب پر فرض ہے۔ علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ یہ تعلیمات اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے بغیر نہ فرد کی اصلاح ممکن ہے اور نہ معاشرے کی تعمیر۔ علم انسان کو شعور، کردار اور عمل کی روشنی عطا کرتا ہے۔ روحانی پہلو سے فرد کی تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی روحانی تعمیر پر خاص توجہ دی، کیونکہ عبادات اور بندگی ہی انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ عبادات کے ذریعے تعلق بندگی، نماز کو فرض قرار دیا تاکہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کرے۔ روزے رکھنے کے ذریعے صبر، تقوی اور نفس پر قابو سکھایا۔ زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے دل کو پاکیزہ اور دوسروں کے لیے نرم بنایا۔ حج کے ذریعے بندے کو اعشار مشاوت اور اللہ کی عظمت کا شعور دیا۔ تلاوت اور ذکر کے ذریعے روح کی پاکیزگی اور قرآن کی تلاوت کو روح کی غذا قرار دیا۔ ذکر و دعا کے ذریعے دل کو اللہ کے ساتھ زندہ رکھنے کی تعلیم دی۔ روزمرہ زندگی کے اعمال میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پینے، سونے، جاگنے، بیت الخلاء سے لے کر صبح اٹھنے جاگنے سب چیزوں میں، سلام کرنے حتیٰ کہ نکاح اور کاروبار تک میں سنت کے مطابق عمل کرنے کو عبادت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر نیت درست ہو تو ہر عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی روحانی تعمیر اس طرح کی کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو عبادات اور بندگی میں ڈھل جائے۔ اسی طرح بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط روحانی تعلق قائم ہو جائے جو ایمان کو جلا بخش ہے اور فرد کو ایک نیک، پرہیزگار اور مطمئن انسان اور متقی بنائے۔
اخلاقی پہلو سے فرد کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صرف عبادات کا نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کا بھی پیکر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو چھوڑنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی مکمل تربیت دی۔ دوسروں کے ساتھ رویہ رحم دل بنو، بے رحم مت بنو۔ آپس میں بھائی چارہ قائم رکھو، چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے جو ہو۔ کینہ اور بغض نہ رکھو، سخت دل نہ رہو بلکہ نرم دل بنو۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، بد نگاہ مت بنو۔ زبان اور سچ کا استعمال، زبان کا صحیح استعمال کرو، گالی اور جھوٹ سے بچو۔ بری سوچ چھوڑ دو، اچھی نیت اور خیر خواہی اپناؤ۔ سچائی اور امانت داری کو لازم پکڑو۔ وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ سب سے بہت ضروری آج کے وقت میں جو ہے وہ وعدہ خلافی ہے۔ رویہ اور عادات، عاجزی اختیار کرو، مغرور نہ بنو، حیا اور پاک دامنی اپناؤ، بے حیائی اور بدتمیز سے بچو۔ دوسرے کے مشکل حالات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ناظرین اچھی لگی تو اسے لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔